آیت نمبر 63 کیوں ان کے علماء اور مشائخ نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہاں علماء ربانی کی ایک صفت اور ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر اور حرام کاموں سے منع کریں۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی، یاد وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفقو کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کھلے ہیں۔ ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور ان کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمت بھری جنت میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی ان پر عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کے پاس ان کی طرف بھیجی گئی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں بھی خیر و بلائی اس پر امڑتی ہے۔ منہم امت مقتصدہ، اور ان میں ایک درمیانی امت ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت بدعمل ہے، سخت بعمل، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور ان پہرے داروں کو فرمایا، لوگوں چلے جاؤ، یقیناً اللہ مجھے دشمنوں سے بچا لیا ہے۔ اللہ نے، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ جو یہ فرمان تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ بھی افسوس نہ کرو۔ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کو کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی انہوں نے ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ حرکات دیکھتا رہتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اسے دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ یہ پیغام ہر ایسے شخص تک پہنچ جانا چاہیے جو اس جرم میں مبتلا ہے تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی نجات کروا سکے۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے
نے بندوں کو شریک کر دیا۔ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا نا، معبود نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں ان پر واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ پھر غلو سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ناحق طور پر کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی عادات پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حال ہی نے کہا، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ تم مجھے میری حد سے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو کیا، یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ یہاں خاص طور پر اہل کتاب کو اس قوم کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کی، کہ جن کی پیروی کرتے ہوئے یہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی زبان سے ان کی امت پر لعنت بھیجی گئی۔ کون سے جرائم تھے وہ جن کی وجہ سے لعنت کی گئی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی بددعا کریں تو کیا حال ہوگا۔ یہ کون سی چیز تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کس وجہ سے لعنت ہوئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ پر ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو دینی لوگ کہتے تھے۔ اور ہر مذہبی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پاتا جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ اس بارے میں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، بدعات کی طرف مت جانا، خود ساختہ دین کی طرف نہیں جانا، دین اسی کو سمجھنا ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے، اور جو اس سے آگے بڑھے گا، جو غلو کرے گا، جو زیادتی کرے گا، جو حرمتوں کو پامال کرے گا، دراصل اپنے آپ کو نقصان دے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اگر فی الواقعہ یہ لوگ اللہ اور رسول اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تو اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جہاں ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، وہاں دوسری طرف جو دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، انہیں روکنا بھی ہے، اور یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر بحیثیت امت ذمہ داری تھی، ان پر بحیثیت قوم لعنت بھیجی گئی کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اجتماعی فریضہ چھوڑ دیا تھا۔ اور آج ہم امت مسلمہ کیا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے آس پاس لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہمارے کان پر جوں تک نہیں دکھتی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہمیں محسوس ہوتی، کبھی اس کی اصلاح کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ صرف مولویوں کا کام ہے کہ کچھ متوالے لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کریں، کچھ دینی لوگ، مذہبی لوگ، اور یہ لڑکیاں جو قرآن پڑھ رہی ہیں بس یہی کریں۔ نہیں، یہ ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں جہاں کوئی برائی دیکھے تو وہاں اسے روکے، اور اپنے بہن بھائی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں ان کو بھی حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے کچھ لوگ سفر پر نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، کچھ اوپر کے حصے میں چلے گئے، کچھ نیچے، اور پانی جو تھا وہ اوپر والوں کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ بار بار ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، تو اوپر والے اگر ان کو نہ روکیں گے
تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے سوراخ سے پوری کشتی پانی سے بھر جائے گی اور نیچے اور اوپر والے سب ڈوب جائیں گے۔ تو اب آپ اپنے لیے سوچئے کہ آپ کیا کریں گے؟ سوچئے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا رہے، آپ اسے نہیں روکیں گے، صرف شکایت لگا کر۔ عام طور پر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ان غلط کاموں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فلاں نے چوری کی، فلاں غلط کام کر رہی ہے، لیکن نہ ہم اس چیز کو روکتے ہیں، نہ اس سے دوسرے کو روکنے کی تدبیر بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ طریقہ سیکھ کر اس خرابی کو دور کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ پہلے سے بڑی خرابی وہاں پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم اہل کتاب کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور تارک کے دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں، یعنی نصارہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر تکبر نہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے، خواہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار، لوگوں کو انکار سمجھنا، بطر الحق کی وغمت الناس، یعنی حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اپنی حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے، ہم غیبت، بدگمانی، بدکلامی، بد اخلاقی، حسد، بغض، بخل، غل اور دوسروں کی جان و مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔